ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے پر ایک خوبصورت لیکن پراسرار جنگل تھا۔ گاؤں کے بچے ہمیشہ جنگل کی سرحد تک کھیلنے آتے تھے، لیکن کبھی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں ایک جادوئی محل کی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس محل کے قریب جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ علی ایک 9 سالہ لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ تجسس جھلکتا تھا۔ وہ اپنے دادا سے اکثر جادوئی محل کی کہانیاں سنتا اور سوچتا، آخر اس محل میں ایسا کیا راز ہے؟ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محل کو دیکھنے جائے گا۔ علی نے اپنی چھوٹی بہن مریم سے کہا، میں جنگل میں جا رہا ہوں جادوئی محل کو دیکھنے۔ مریم نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں علی بھائی، وہاں جانا خطرناک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ محل کسی جادوگر کا ہے۔ لیکن علی نے مریم کی بات نہیں سنی اور اپنی بہن کو تسلی دی، فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ علی اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے جیسے جنگل میں اندر جاتا گیا، ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ درخت اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد علی ایک جھیل کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت سنہری رنگ کا ہرن کھڑا تھا جو انسانی زبان میں بولا، علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی حیرت سے بولا، تم بول سکتے ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ہرن مسکرایا، یہ جنگل جادوئی ہے، اور جو لوگ سچے دل سے یہاں آتے ہیں ان کی مدد کے لیے یہ جنگل خود ان سے بات کرتا ہے۔ علی نے ہرن کو اپنی کہانی سنائی اور کہا، میں جادوئی محل کو دیکھنے آیا ہوں۔ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یاد رکھو، راستے میں تمہیں اپنی بہادری اور ایمانداری کا امتحان دینا ہوگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد علی نے ایک درخت پر ایک خوبصورت جادوئی پرندہ دیکھا جو پنجرے میں قید تھا۔ پرندے نے علی سے مدد مانگی، مجھے آزاد کرو، میں تمہیں محل کا راستہ دکھاؤں گا۔ علی نے سوچا کہ پرندے کو آزاد کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، کیونکہ کہیں یہ جادوئی مخلوق دھوکہ نہ دے۔ لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سچائی اور رحم سب سے اہم ہیں۔ اس نے پنجرے کا تعلق کھول دیا۔ پرندہ آزاد ہو کر خوشی سے چہچہا اور کہا، تمہارا دل سچا اور نیک ہے، چلو میں تمہیں محل تک لے چلتا ہوں۔ علی پرندے کے ساتھ جادوئی محل کے دروازے تک پہنچا۔ محل چمکتے ہوئے ہیروں سے بنا تھا اور اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی۔ لیکن محل کا دروازہ بند تھا اور اس پر ایک عجیب لکھائی میں کچھ جملے درج تھے۔ علی نے جملے کو غور سے پڑھا، جو شخص اپنے دل کی سچائی کے ساتھ یہاں آیا ہے وہی اندر جا سکتا ہے۔ علی نے دل ہی دل میں دعا کی اور دروازے کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ محل کے اندر ہر طرف چمکتی ہوئی روشنی، ہیرے جواہرات اور سنہرے فرنیچر کا منظر تھا۔ لیکن علی کی نظر ایک بڑی کتاب پر پڑی جو ایک میز پر رکھی تھی۔ کتاب کے اوپر لکھا تھا، زندگی کا سب سے بڑا راز۔ علی نے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، سچائی، محبت اور بہادری ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ جو ان صفات کو اپناتا ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جاتا ہے۔ کہ لوگ خوش ہوئے کہ جادوئی محل کوئی خطرہ نہیں تھا بلکہ ایک سبق سکھانے کی جگہ تھی۔ علی نے سیکھا کہ اصل جادو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، اور اگر ہم سچائی، محبت اور بہادری سے زندگی گزاری تو ہم ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یوں علی کی جرت اور نیکی کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں والوں کی یادوں میں امر ہو گئی۔ Thanks for watching. Please like and subscribe this my channel.